لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محفل مقاصدہ کا باقاعدہ طور سے آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب نے بہت ہی پر علم تقریر مومنین کے حافظے تک اور سماعت تک پہنچائی اور ان کے دل قلوب ان کے منور ہوئے۔ لیکن ایک جملہ آخر کلام میں مولانا موصوف نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جب ذکر علی ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو اسٹیمپ لگایا جاتا ہے وہ غالی کا ہوتا ہے کہ آپ ذکر علی کر رہے ہیں تو آپ غلو کر رہے ہیں۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسئلہ کچھ نہیں ہے، بس مسئلہ اتنا سا ہے کہ ابھی ان کا عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہو سکا ہے۔ یہ علی کے فضائل کو جو اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ابھی تک ان کے پاس وہ عقیدہ توحید پہنچا ہی نہیں ہے کہ جو محرم اسرار توحید نے رزق معرفت توحید بانٹا ہے۔ ایک جملہ ہے، یہ جامعہ ہے اور جامعۃ التبلیغ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نام سے بھی تبلیغ کا جو مسئلہ ہے وہ ولایت حل مشکلات، فلک جناب، عزت مآب، ابو تراب، مولائے غدیر، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک ہے۔ اب ایک جملہ علماء، شعراء، خطبہ، دانشوران، عقلاء، فصیح اللسان، بلغ الکلام، اہلیان زبان تشریف فرما گئے تو یہ کندہ ناتراش ایک جملے میں اپنی بات کو سمیٹ کے وہ فارمولا آپ کے حوالے کر رہا ہے جس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ذکر علی کیا جاتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں کہ جو غلو کا اسٹیمپ لگا دیتے ہیں اور ٹھپا لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہے وہ علی کے فضائل کی ابتدائی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ اس کو آپ ذرا محسوس کیجئے گا۔ عقیدہ، پہلے عقیدہ توحید درست کیجئے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں پہ کوئی نثر کا مسئلہ نہیں ہے، نظامت کی بات ہے۔ تو آئیے اب نثر کے خیمے کو بہت پیچھے میں نے چھوڑ دیا ہے اور باغڈور کو تنگ کرتے ہوئے اب اس نے دخول لوں نظم کے خیمے میں، اور مرزا دبیر علی اللہ مقامہ اور خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ کی روح سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنے نظامت کے سفر کا آغاز کروں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کی ایک ربائی آپ کے حوالے کروں۔ دیکھیے صاحب، یہ تو لکھنؤ میں نظامت کر رہا ہوں، ہندوستان یا بیرون ہندوستان اگر سب سے زیادہ کوئی پڑھا جاتا ہے تو لکھنؤ پڑھا جاتا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور سب سے زیادہ اگر کوئی سنا جاتا ہے تو لکھنؤ کو سنا جاتا ہے۔ آئیے میں مرزا صاحب کی ربائی سے، چونکہ مدرسہ ہے اس چیز رعایت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ڈائس پہ ہمارے علماء ہیں، شعراء ہیں، مفکرین ہیں، میں ربائی پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مرزا صاحب کے محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا۔ صاحب دیکھیں، یہ ربائی کا اپنا لہجہ ہے، مثلث کا اپنا لہجہ ہے، مسدس کا اپنا لہجہ ہے، مثنوی کا اپنا لہجہ ہے، قطعات کا اپنا لہجہ ہے، سلام کا اپنا لہجہ ہے۔ یہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ بہت دنوں کے بعد لکھنؤ میرے سامنے ہے اور میں لکھنؤ سے خطاب کر رہا ہوں۔ آئیے حضرات، میں سمجھتا ہوں رجب شعبان کی یہ پہلی اور آخری محفل ہے، اس لیے کہ اب موقع نہیں ہے کہ میں لکھنؤ میں خطاب کروں، اور میں سمجھتا ہوں میری بدقسمتی ہے، لیکن اب چونکہ مصروفیت ہے۔ لیکن اب سنیے، آج مرزا صاحب کی ایک ربائی، بلکہ دو ربائی میں آپ کو سناتا ہوں، بالکل ایسی جو ہماری نیو جنریشن ہے کم سے کم وہ ادب کی زلفوں کو سنوارے اور سنے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے اشعار نہیں پڑھ رہے ہیں جو اپنے پیروں سے چل رہے ہیں اس زمین کے سینے پر، بلکہ نظامت میں ان کے اشعار پہنچا رہے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور وہ ہمارے بزرگان ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں ربائی پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مدرسے کے طلباء ہیں اور الحمدللہ آپ کو دیکھ کر باہر سے آئے ہوئے لوگ بولیں گے کہ محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، نے مال
نہ زر حق کے ولی نے رکھا. دیکھیں میمنہ بول رہا ہے لیکن میسرہ خاموش ہے. اب زبان دیکھیے لکھنؤ کسے کہتے ہیں. اب زبان ملاحظہ فرمائی, کہتے ہیں محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا, نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا. کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا. سلامت. اب آئیے, اب چونکہ آپ ربائی سن رہے ہیں اور شاعری سنی جا رہی ہے تو بہت آرام سے ایک ربائی اور سنیے. عسکری بھائی سنیے آپ, چونکہ آپ سب تو مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ, ہم تو کندہ ناتراش ہیں, جو ایک سبق یاد ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں, لیکن دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک ربائی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں کہ نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا. کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا. اور بات غلو کی ہو رہی تھی. صاحب مرزا صاحب نے اس زمانے میں پائے کہ علماء جب بیٹھ کے سنتے تھے تو اس مضمون کو انہوں نے رقم کیا تھا, اور پتہ نہیں کہ یہ مضمون وہاں اصل میں پہنچا رہا ہوں, ورنہ شاخیں تو 2024 تک آ گئی ہیں. لیکن اب جڑ سنیے اور اصل سنیے. مرزا صاحب نے کہا, فرماتے ہیں کہ حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے. اب سنیے چوتھا مصرع, اور کیا عجیب انداز سے مضمون کو سمیٹ دیا ہے, اور سلاست دیکھیے. فرماتے ہیں حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے, شاباش قدیر ازلی کہتا ہے. اب تیسرا چوتھا زبان دیکھیے صاحب, مرزا صاحب کو میں پڑھ رہا ہوں. کس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی, اور آج کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہ کہا کیجئے کہ علی نصیریوں کے خدا ہے, علی نصیریوں کے خدا ہے. بھیا بتاؤ کہ علی نصیری کا خدا ہے, شیعوں کے نہیں ہے. ہمارے بچوں تک یہ پیغام پہنچے. اب یہاں سے اب مرزا صاحب کا یہ مضمون سنیے جو ربائی میں انہوں نے سمیٹا. کیا لہجہ, کیا سلاست, کیا بلاغت, کیا لفظوں کی بندش. فرماتے ہیں کہ حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے, شاباش قدیر ازلی کہتا ہے. ارے کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ, بندہ اللہ کو علی کہتا. یہ مرزا دبیر ہے صاحب الحمدللہ. اچھا یہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں ماشاءاللہ وہاں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, اس لیے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ زیادہ دیر تک یہ مدحت کا قافلہ بہت دیر میں سرحد التوا سے قریب نہیں ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شعراء کرام آ چکے ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ کس ڈور میں بندھے ہوئے ہیں اور کن دھاگوں میں بندھے ہوئے ہیں, کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ لکھنؤ بھی آ چکے ہوں گے. لیکن ابھی چونکہ مولانا موصوف نے اشارہ کیا کہ اگر یہ نہ آئے, اور ببانگ دوحل یہ بات کہنا بہت ضروری تھی, اس لیے کہ یہی ہو گیا آگے کہ محفل وقت سے شروع ہوتی ہے, لیکن بیرونی شعراء کرام وقت سے نہیں آتے ہیں, اور جب تاخیر سے آتے ہیں تو سب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں پڑھا دیا جائے. تو گزارش یہی ہے کہ جب وقت پہ محفل شروع ہو رہی ہے تو بلا لیا جائے اور شعراء کرام وقت پہ آ جائیں. آئیے حضرات, بڑا سازگار ماحول ہے, سما خراشی کے ہم بھی قائل نہیں ہیں اور آپ بھی نہیں ہیں. اس تصویر کے رنگ کو اور گہرا کیا جائے. ہم گزارش گزار ہیں عباس رضا سلمہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں, عباس رضا صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے.